بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حسن محمود حاضر خدمت ہے ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ. ناظرین، اس دنیا میں جس طرح سے کوئی گاڑی، جس طرح سے کوئی مشین وداؤٹ فیول نہیں چلتی ہے، تو انسان کا فیول جو ہے وہ غذا ہے. اور آپ کو بتایا کہ غذا کے معاملے میں ہم جو پاکستانی لوگ ہیں نا، ماشاءاللہ ہماری تفریح کھانا ہے. اچھا کھانا مل جائے تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. اچھا، ہم تو ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ چاہے خوشی ہو تب بھی کھائیں گے اور دل کھول کے کھائیں گے، اور غم میں بھی. ہمارے یہاں جو ہے خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں پہ اس دن بھی دیگیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کا سوئم ہوتا ہے، پھر 10واں 20واں 40واں. کھلانے کے اور کھانے کے معاملے میں ہم بڑے فراخ دل ہیں. یہ بڑی بات ہے، بڑا دل ہونا بھی بڑی بات ہے. لیکن بڑا دل جب ہو جائے یا جسم میں ہر چیز بڑی ہو جائے نا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں اوبیسٹی، یعنی جس کو موٹاپا کہا جاتا ہے. اب یہ جو موٹاپا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے موٹے نہیں ہوتے، بعد میں جو ہے کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ انسان کی گروتھ ہوتی ہے 20 سال تک 21 سال تک انسان کی ایک لینئر گروتھ ہوتی ہے. تو جو کھا پی رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایٹ لیسٹ لینئر گروتھ جو اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ لگتا ہے. اس کے بعد جب گروتھ رک جاتی ہے، جو کھانا پینا اور بڑھ جاتا ہے تو پھر ہاریزنٹل ڈائریکشن میں، یعنی اس کی جو حجم ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خاندانی طور پہ جن میں موٹاپا ہوتا ہے. اور دونوں مسائل جو ہیں، اگر آپ کا خود اپنی طرز زندگی کی وجہ سے موٹے ہوئے تو کیا کریں، اور اگر آپ کے خاندانی طور پہ ٹھیک ہے فیمیلیل ہے اگر یہ اوبیسٹی، تو اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے. آج یہی ہمارا عنوان ہے، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ڈائبٹیز پہ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہائپر ٹینشن پہ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہارٹ ڈس آرڈرز پہ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں آسٹریو آرتھرائٹس پہ، تو اس کی ایک بہت بڑا جو ریزن ہوتا ہے وہ اوبیسٹی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم نے اوبیسٹی ٹاپک رکھا ہوا ہے. اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم براہ راست موجود ہیں. آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوالات، اپنے فیڈ بیک، اپنے شکوک و شبہات کے ساتھ. نمبر ہے 35305778 اور 79 کراچی سے باہر کے ویورز نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021. آئیے آج کے مہمانوں سے تعارف کراتا ہوں. ایک بہت ہی خصوصی شخصیت ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں. خصوصی اس لیے ہیں، پہلی بات یہ کہ ہیں تو ہماری جیسی پاکستانی، لیکن پاکستان جہاں ہمیشہ میں کہتا ہوں مشہور ہے کچھ چیزوں میں، سیال کوٹ کے ہمارے فٹ بالز اور جو اسپورٹس کا سامان ہے وہ دنیا میں بڑا مشہور ہے. ہمارے پولیٹیشینز بھی بہت مشہور ہیں. لیکن جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں نا، آپ یقین کیجئے پاکستان کے ڈاکٹر دنیا میں جہاں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے پاکستان کو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی پہچان بنے ہیں. لوگوں نے ان کی وجہ سے پاکستان کا انہوں نے ہمیشہ ڈاکٹروں نے نام اونچا کیا ہے. اسی طرح کے ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر امیر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ بیریاٹک سرجن ہیں. ایکچولی جنرل سرجری میں اسپیشلائزڈ یہ سرجری ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ 30 سال سے انگلینڈ میں ہیں اور وہاں پہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں والسول ہاسپٹل میں، اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کی ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت اور ماشاءاللہ بہت اچھے انسان بھی ہیں اور سرجن بھی ہیں، ڈاکٹر صغیر حسین شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایسوسیٹ پروفیسر آف جنرل سرجری ہیں، جنہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں اپنے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. کیسے مزاج ہیں سر؟ پہلے تو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے، موٹاپے پہ تو آئیں گے، یہ بتائیے آپ کہاں کے گریجویٹ ہیں پاکستان؟ میں ڈاؤ کا گریجویٹ ہوں جی. اچھا چلے میں بھی ڈاؤ کا ہوں. پلیئر میٹنگ سیم ہی. یہ بتائیے کب آپ نے گریجویشن کیا تھا؟ میں 1979 میں جی. 79 میں؟ جی ہاں. اٹس اے لانگ ٹائم بیفور یو جوائنڈ. تو یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپ پھر انگلینڈ چلے گئے؟ جی ہاں. اور 30 سال سے ہیں وہاں؟ ہاں جی، میں یہاں سے انگلینڈ گیا اور میری ساری ٹریننگ اس کے بعد کی جو وہ انگلینڈ میں ہے. اوریجنلی تو میں گیا تھا، واپس آنے کا پلان تھا، لیکن پھر سرکمسٹانسز چینجڈ اینڈ آئی سیٹل دیئر. تو میں اب وہاں پہ کام تو کر رہا ہوں لیکن دل میرا پاکستان میں ہے. اور میں آج کل زیادہ تر وقت گزارتا ہوں یہاں آ کے تو لوگوں کو ٹرین کرنے کے چکر میں کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پاس دا ٹیکنالوجی آن، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو میں ٹرین کر سکوں. دیٹس ونڈرفل. تو آپ وزٹنگ فیکلٹی میں کسی یونیورسٹی کے ساتھ ہیں کسی؟ نارملی وٹ آئی ڈو از آئی ورک ود ادر ڈاؤ میڈیکل کالج سول ہاسپٹل کے ساتھ، یا پھر آغا خان کے ساتھ. میں نے لاسٹ ایئر آغا خان کے ساتھ کافی کام کیا. تو آج کل NMC میں کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ، اور صغیر کے ساتھ جنہ میں بھی میں ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوں. دیٹس ونڈرفل. دیٹس ونڈرفل. مطلب یہ کہ رشتے آپ نے ابھی بھی قائم رکھے ہیں اس ملک سے؟ بالکل جی. وی کانٹ لیو وداؤٹ اٹ. اب یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ موٹاپا جی ایک بڑا مسئلہ ہے. جی ہاں بالکل. 30 سال سے ہیں وہاں پہ. 30 سال سے آپ نے انگلینڈ میں ہیں اور 30 سال سے وہاں پہ
کیوں ہوتا ہے موٹاپے؟ اس کو ڈیفینیشن کیسے، کیونکہ تو ہمارے یہی نہیں پتا کس کو موٹا کہیں کس کو موٹا نہ کہیں. پہلے تو یہ کہ مطلب لوگوں کو ایک چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ موٹاپا جو ہے یہ کوئی مطلب شیپ کی وجہ سے نہیں برا، رائٹ. یہ موٹاپا اس لیے پرابلم ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی میڈیکل پرابلمز ریلیٹڈ ہیں، رائٹ. لوگوں کو بہت سے ایسے مرض ہو جاتے ہیں جو پیورلی موٹاپے کی وجہ سے ہیں، ٹھیک. اور اگر آپ موٹاپا کم کر لیں تو وہ مرض دور ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. اچھا موٹاپا جو ہے نا چڑھتا بڑی آسانی سے، جی ہاں، اترتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں سر، لائیو پروگرام ہے کیونکہ کالز بھی ہوتی ہیں. آپ کی آپ دونوں کی اجازت ہے کالر کو بھی شامل کریں. السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ، فیصل آباد سے. آئی ایم سوری جی، دوسری کال بھی موجود ہے. جمیل صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم جمیل صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک، خیریت سے جناب. اچھا یہ سوال پوچھنا ڈاکٹر صاحب، میرا وزن جو ہے تقریباً 84 kg اور ہائٹ 5'7" ہے. 5'7" ہے، ٹھیک ہے. ایک تو کولیسٹرول میرا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور ALT تقریباً 65 ہے. نہیں، اس سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا، کیا بڑا ہوا ہے؟ اپنا کولیسٹرول لیول کتنا کولیسٹرول کتنا ہے آپ کا؟ 215 ہے. اور اس کے ساتھ ایک LDL بھی ہوتا ہے. ہاں وہ تو بھی مجھے یاد نہیں، چلیں لیکن کوئی بات نہیں، کولیسٹرول بڑا ہوا ہے آپ کا. ALT 65. کیا چیز 65؟ ALT. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب آپ کا سوال کیا ہے یہ بتائیے. سوال یہ کہ میں اپنا وزن کو کم کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری تو یہ 42. 42. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں آفس ورک کرتا ہوں. آفس ورک؟ انجینئر ہوں میں. انجینئر ہیں. ذرا حرکت ورکت رہتی ہے آپ کی زندگی میں؟ واک وغیرہ تو کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں واک کرنے کی، پیدل چلنے کی کوشش کرتا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ ڈیلی کرتے ہیں؟ ہاں. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے آپ کی فیملی میں موٹاپا ہے یا آپ صحت مند ہیں؟ موٹاپا تو میں نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ کی فیملی میں سب لوگ صحت مند ہیں یا آپ ہی ہیں ذرا؟ ہاں موٹاپا ہے تو ٹینڈنسی تو ہے تو صحیح. ٹھیک ہے. اچھا لیں، اینی ویز بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اصل میں عظمیٰ ہیں فیصل آباد سے دوبارہ. جی جی ٹھیک ہے. السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک، ہاں جی ٹھیک ہے جناب. عظمیٰ صاحبہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے اور اپنا سوال بتائیے. میں نے والیوم اب کم کر دیا ہے. میں بھی موٹاپے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری عمر تقریباً 20 سال ہے. جی ماشاء اللہ. ہاں جی، اور میری شادی بھی ہو چکی ہے. گھر میں کام کاج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، سارا دن چلنا پھرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وزن ہی کم ہو رہا. اوئے بڑا مسئلہ ہے یہ تو. کیا وزن ہے آپ کا؟ ہاں جی، وزن کتنا ہے آپ کا؟ تقریباً 72 ہے. کتنا؟ ہاں جی 72. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ ہائٹ تقریباً 5 فٹ ہے. 5 فٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 3 ماہ. 3 مہینے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے عظمیٰ صاحبہ سے؟ نہیں، آئی تھنک جس طرح ہم چلتے ہیں پروگرام میں تو آئی تھنک عظمیٰ صاحبہ سے ہم اور باتیں کریں گے اس وقت. ٹھیک ہے چلیں عظمیٰ صاحبہ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی. صحت مند اور موٹاپا، جی ہاں، کس کو ہم صحت مند، کیونکہ اگر کسی کو کہتے ہیں آپ کو تو اوبیسٹی، وہ ناراض ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں یہ بہت ٹچی سبجیکٹ ہے، رائٹ. اس کے لیے یہ ذرا بہت ضروری ہے کہ ہمیں باڈی کو ہر شخص جو ہے وہ اپنی ہائٹ کے مطابق ایک ویٹ ہے جو وہ کیری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپ ٹو ایک لیول تک تو وہ صحیح ہے کہ اس ویٹ پہ، لیکن جب اس سے اوپر جانا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت ان کو کلاس میں کر دیا جاتا ہے کہ وہ موٹاپے میں انٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اس کو ہم کہتے ہیں BMI. BMI ہوتا ہے باڈی میس انڈیکس، کہ آپ کی باڈی کے مطابق کتنا ویٹ آپ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیٹ از ون آف دا بیسٹ میئرس. مطلب ایک بہترین طریقہ ہے جس سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ کون شخص موٹا ہے یا کون نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ جا کے اگر آپ BMI ٹائپ کریں وہ آپ کو آ جائے گا، اس میں مطلب وزن اور ڈالیں وہ آپ کو بتا دے گا آپ کا BMI کتنا ہے. اچھا اگر اس کا انٹرنیٹ نہیں ہو گیا کرے؟ وہ اس کا کیلکولیشن آپ بتا رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کی ہائٹ ہے اس کو اپنی ہائٹ کو ہائٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. ہائٹ کو مطلب اگر آپ کی ہائٹ ہے 1 میٹر تو ہماری تو زیادہ فٹ میں ہوتا ہے 5 فٹ 5.5 فٹ، تو وہ 160 سینٹی میٹر 160 سینٹی میٹر ہو جائے گا نا. آپ اس کو جو ہے آپ سینٹی میٹرز میں لے کر اپنی ہائٹ کو، اور پھر اس کے بعد ویٹ جو ہے آپ کا کلو گرام میں ہے تو ہائٹ کا اسکوائر لے کر مطلب ہائٹ کو ملٹیپلائی کر کے ہائٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا BMI کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. BMI سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا آپ صرف موٹے ہیں یا آپ اس حد تک موٹے ہو چکے ہیں جس سے آپ کی صحت پہ فرق پڑ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے،
तो ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल BMI कितना होता है डॉक्टर साहब? नॉर्मल BMI इज अबाउट 20 to 25। 20 to 25। जी हाँ, 20 से 25 के दरमियान। अच्छा अगर आप 25 से ऊपर चले जाते हैं तो आप जो है ओवरवेट क्लास होते हैं, राइट? अच्छा। जी हाँ। जब आप उसके बाद 35 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप मॉर्बिडली ओबीस। मॉर्बिड का मतलब ये होता है कि आपका वजन इतना बढ़ गया है कि आपको मेडिकल प्रॉब्लम शुरू होगी, ओके एंड दैट इज कॉल्ड मॉर्बिड ओबेसिटी, राइट? ओके। तो वो जो ग्रुप है दैट इज द सबसे ज़्यादा डेंजरस ग्रुप है, जिसको बिल्कुल कि सही। मतलब ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है सेहत ठीक के है। लिए, ठीक है? तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ कि ओवर द इयर्स कि हमारे यहाँ लोगों में कॉन्शियसनेस आ गई है। ठीक है लोग सर, जो हैं बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की तरफ जरा चलते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक आजकल एक और है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो अपना इंच टेप ले और कमर नाप ले, वो कौन सा है भाई? वो क्या तरीका है? वेस्ट वेस्ट का वेस्ट हिप रेशियो जो वेस्ट होता हिप रेशियो वो जितना ज़्यादा हिप और बहुत से लोग ratio ऐसे different होते हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे भी आपने दो लोगों का जिक्र किया, इन दोनों का जो वज़न है 85, एक का 72 और हाइट 5'7" ये तकरीबन 30-32 BMI के करीब है, जो ओवरवेट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ओवरवेट से ऊपर निकलते हैं, ओवरवेट से ज़्यादा है थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे, लेकिन मॉर्बिडली ओबीस नहीं है। ये इस वज़न की वजह से इन पे अभी तो नहीं सेहत पे असर पड़ रहा, क्योंकि यंग है माशाल्लाह, इज जस्ट 20, खातून वाज 20 उस्मा, एंड वो जो जमील साहब भी यंग हैं, वो भी 42 जी हैं माशाल्लाह बहुत यंग है यकीनन। तो वो आगे जाके प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अब क्या कैसे कम करें इस पे पूछेंगे। दो कॉलर्स हैं, ठीक है, उनको भी शामिल करते हैं। जनाब कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं फैसल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फैसल साहब खुशामदीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहजाद। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, और स्पेशली जो आपका स्टाइल है उसकी वजह से प्रोग्राम मजीद जो इंफॉर्मेटिव तो है, इट मेक्स योर स्टाइल मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग एज वेल। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, देखिए आई एम 7 years old और मैं बहुत स्पोर्ट्स लविंग है मेरी पर्सनैलिटी, और मैं तकरीबन 8 to 10 किलोमीटर डेली जॉगिंग करता हूँ। आपकी तो कॉल मुझे याद आ गई। जी आपने पहले भी कॉल की थी मेरे ख्याल में। जी, मैं करता रहता हूँ कॉल। हाँ जी, आपने बिल्कुल मुझे याद आ गई जनाब। जी, अब उसमें ये है कि मेरा जब मैंने ये स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, उस वक्त मेरा वेट बहुत ज्यादा था, अबाउट 105-6 kg था। माई हाइट इज 5'11" माशाल्लाह। और वेस्ट मेरी 42 थी। अब जो है माई वेस्ट इज अराउंड 32-33, वेट मेरा है अराउंड 85 kg। और लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अब मेरा वेट लगता है एक जगह पे आकर रुक गया है। मेरी एक्टिविटी उतनी ही है, 8 to 10 किलोमीटर डेली जॉगिंग की 6 days a week, प्लस जो है मेरा डाइट पे भी तकरीबन वैसी ही है जैसी कि पहले थी, लेकिन एक ऐसे फेज आ गया कि जैसे कि अब स्टक अप कि अब इससे मजीद नीचे नहीं जा रहा। और अभी मैं जब BMI देखूं तो एक 26-27 के करीब है। अभी आइडियल वेट से मैं थोड़ा सा जो है ना दूर हूँ। आई स्टिल नीड टू कट डाउन 5 kg टू गेट माई आइडियल वेट। तो उस सिलसिले में मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा सिनेरियो में जब इंसान ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि उसका वेट फर्दर नीचे ना जा रहा हो तमाम तरह एफर्ट के बावजूद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा उसका क्वेश्चन। क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। अभी डिस्कस करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन पे कोई मौजूद है जी? अस्सलाम वालेकुम। एनीवेज कॉल ड्रॉप हो गई है, आप प्लीज़ दोबारा कॉल कीजिएगा। नाज़रीन, बात हो रही है, एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। मतलब कहते हैं दुखी दिल को हम क्या दुखी करें, और ये दुखी दिल होता है जिनका वज़न बढ़ चुका होता है। और वज़न एक ऐसी चीज़ है, बढ़ता बड़ी तेज़ी से, लेकिन उसको कम करने के लिए जैसे कि फैसल साहब ने फरमाया, इतने वैसे एक बात बताऊँ, फैसल साहब आपने बड़ी हिम्मत की, 105 से 85 में लेके आए। माई हैट्स ऑफ फॉर यू। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आप BMI आपका नीचे आ जाएगा। डॉक्टर सगीर भी मौजूद हैं, डॉक्टर अमीर खान मौजूद हैं, हम दोनों से मशवरा लेंगे, मज़ीद बातें करेंगे। जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।